بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں دونوں جہاں تابع فرمان محمد، ہیں دونوں جہاں تابع فرمان محمد، اللہ سے کم سب سے بڑی شان محمد۔ ایک عورت ایک شخص کو لائی جو پیدائشی گونگا تھا اور ایک لفظ کبھی اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ میں کون ہوں، تو وہ گونگا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے تو ایک بھیڑیے نے اس چرواہے کو خبر دی کہ تیرے جنگل میں رسول خدا تشریف لائے ہیں، تو ان کے حضور میں حاضر ہو اور تیری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا۔ چرواہا یہ خبر سن کر فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لا کر قربان ہونے لگا۔ ایک مریض جس کو جلندھر کا مرض تھا حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت علاج کیے لیکن میرے مرض کو شفا نہیں ہوئی۔ اسی وقت حضور نے تھوڑی سی خاک زمین سے لے کر اور اس میں تھوڑا لعاب دہن ملا کر دیا اور اس نے کھایا، کھاتے ہی شفا ہو گئی۔ اسی طرح ایک نابینا حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں روشنی نہیں رہی، بہت علاج کروایا لیکن صحت نہیں ہوئی۔ حضور نے کچھ پڑھ کر آنکھوں پر دم کیا تو آنکھیں اسی وقت روشن ہو گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام کہیں جا رہا تھا، جنگل میں پہنچ کر راستہ بھول گیا۔ سامنے سے کیا دیکھتا ہے کہ شیر چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر نے حضرت کا نام سنتے ہی گردن جھکا لی اور دم ہلا کے آگے ہو لیا، یہاں تک کہ راستے پر لا کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ کچھ بولا اور سلام کر کے چل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کے نیچے پتھر کا موم ہو جانا تو مشہور معجزہ ہے۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ رات کو مکہ معظمہ کے بڑے بڑے کفار حاضر تھے اور 14ویں رات کا چاند روشن تھا۔ کفار نے عرض کیا، حضور کوئی معجزہ دکھلائیے کہ اس چاند کے آسمان پر 2 ٹکڑے ہو جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ شریف کی انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ کیا، فوراً چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کو تشریف لے جا رہے تھے کہ آواز آئی، یا رسول اللہ۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ہرنی بندھی ہے اور شکاری پڑا سوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ کیا کہتی ہے۔ ہرنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس شکاری نے یہاں باندھ رکھا ہے اور اس پہاڑ پر میرے بچے بھوکے رو رہے ہیں، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو دودھ پلا آؤں۔ حضور نے اسی وقت اس ہرنی کو کھول دیا۔ ادھر تو وہ ہرنی دودھ پلانے گئی اور ادھر شکاری جاگا اور پوچھا کہ میری ہرنی کہاں گئی؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ ابھی دودھ پلا کر واپس آتی ہے۔ اسی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ شکاری نے جو دیکھا کہ ہرنی آ گئی ہے، حیران ہو گیا اور پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس تمنا میں کہ حضور مجھ سے خوش ہو جائیں، ہرنی کو ماں بچوں کے چھوڑ دیا۔ اب وہ ہرنی ماں بچوں کے کودتی اچھلتی پھرتی تھی اور کہتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 3.25 سیر جو کا آٹا تیار کیا۔ جس وقت گوشت دیگ میں چڑھا دیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی دعوت کا سامان کیا ہے، آپ 2-4 صحابہ کرام کے سمیت تشریف لے چلیں۔ حضور نے آواز بلند پکار دیا اور تمام اہل خندق سے کہہ دیا کہ آج جابر نے یہاں سب کی دعوت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا کہ تم چلو
اور میں جب تک نہ پہنچوں چولہے سے دیگ نہ اتارنا اور نہ روٹی پکانا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھوڑا لعاب دہن دیگ میں اور خمیر میں ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ 10 آدمیوں کو بٹھا کر کھلاتے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جابر نے ایسے ہی کیا۔ اس لشکر کے تمام آدمی جو کہ 1000 سے زیادہ تھے، سب شکم سیر ہو کر کھا گئے، اور حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ دیگ تو قسم خدا کی اسی طرح بھری ہوئی جوش مارتی تھی، اور آٹا جتنا تھا اسی قدر برتن میں بھرا ہوا نظر آتا تھا، ذرا بھی کم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک غزوہ میں پانی نہیں تھا تو حضور نے اپنی انگشت مبارکہ ایک جگہ زمین پر رکھی، وہاں فوراً چشمہ جاری ہو گیا اور لشکر نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اور بے انتہا معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف ہیں۔ جنت کی حوریں دایا بن کر آئیں، جسم اطہر کی خوشبو اور نور سے عالم معطر و منور ہو گیا۔ ستر مبارک کبھی نہ کھلا، جو کھلتا تو فرشتے چھپا دیتے۔ چاند سے گہوارہ میں باتیں کی، جدھر کروٹ لی ادھر پھر گیا۔ پسینے کی خوشبو ایسی کہ ایک دلہن کے لگایا کئی پشت تک اس کی اولاد سے خوشبو نہ گئی، اور اس کا گھر بیت العطار مشہور ہوا، جس کوچے میں نکلتے معطر و منور ہو جاتا، ڈھونڈنے والوں کو دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ ہجرت کی رات کو کافروں کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کے سامنے ان کے تشریف لے گئے، لیکن کسی کافر کو نظر نہ آئے، ہمیشہ دھوپ میں بادل سایہ کیے رہتے، اور فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آگے پیچھے یکساں دیکھتے تھے، سوتے جاگتے یکساں سنتے تھے۔ آپ کا سونا جاگنے سے بہتر تھا، دندان مبارک سے نور چھڑتا تھا، ایسا کہ کھوئی چیز مل جاتی تھی۔ سبحان اللہ! آپ کی آواز وہاں پہنچتی جہاں بشر کی پہنچنا ناممکن۔ قریب و بعید کے لوگ آپ کا باز یکساں سنتے تھے۔ سلمہ بن اکوع جنگ خیبر میں ایسے زخمی ہوئے کہ لوگوں نے جانا مر گئے اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ آپ نے دستے مبارک پھیر دیا، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی اور کھڑے ہو گئے۔ آپ نے انس بن مالک کے کھاری کنویں میں تھوک دیا، وہ میٹھا ہو گیا۔ جس بچے کے منہ میں ذرا سا لعاب دہن ڈالا، وہ دن بھر سیر رہا، دودھ نہ مانگا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھیں جنگ خیبر کے روز دکھتی تھیں، لعاب دہن لگایا شفا ہو گئی۔ وفات شریف ہونے تک کے ایک عرصے بعد تک میدان کربلا میں سخت دھوپ تھی اور جنگل تپ رہا تھا، اور وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام 3 روز کے پیاسے بے چین تھے۔ آپ نے رونق افروز ہو کر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، فوراً تسکین ہو گئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس میرا رب نہایت حسین صورت میں آیا سوتے ہوئے۔ یہ واقعہ ہوا اور میرے رب نے دریافت کیا، اے محمد کیا تو واقف ہے کہ ملائکہ کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں واقف نہیں۔ تو میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا، جس کی سردی اپنے سینے اور گردن میں مجھے محسوس ہوئی، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ پھر دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے تو کہ ملائکہ کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اور علم طلب کر۔ میں نے عرض کیا ربی زدنی علما، یعنی اے رب مجھے اور زیادہ علم عطا کر۔ تو یہ شرف مرحمت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگلوں اور پچھلوں اور ازل اور ابد کے علم سے مشرف کیا گیا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ٹوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر دیا، ٹوٹی ہڈی جڑ گئی۔ حارث بن انس رضی اللہ عنہ کے ایسا زخم ہوا کہ خون نہ تھمتا تھا، ہاتھ لگایا فوراً خون بند ہو گیا۔ جس نے آپ سے مصافحہ کیا اس کے ہاتھ میں خوشبو بس گئی، جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اس کا سر معطر ہو گیا۔ جلی ہوئی کھجور کی گٹلی زمین میں بوئی، وہ ہرا بھرا درخت ہو گیا، پھل آیا۔ ایک خرمے کا درخت دست مبارک سے لگایا، اس میں تریاق کا اثر ہو گیا، جس نے اسے کھایا جادو اور زہریلے اثر سے محفوظ رہا۔
حدیبیہ کی جنگ میں انگلی مبارک سے پانی کی نہر جاری ہو گئی اور 1500 آدمی سیراب ہو گئے۔ جنگ بدر حنین میں کنکریاں جو مٹھی میں لے کے پھینکی وہ تلواروں کا کام کر گئیں۔ پشت مبارک پر مہر نبوت ستارے کی طرح روشن۔ یہ شرف کسی نبی کو نہ ملا۔ جسم پاک پر کبھی مکھی نہ بیٹھی۔ آپ حیوانات کی بولیاں بخوبی سمجھتے تھے۔ تمام عمر آپ کو جمائی نہ آئی۔ آپ کو کبھی احتلام نہ ہوا۔ آپ کا براز کسی نے زمین پر نہیں دیکھا۔ زمین نگل جاتی اور دیر تک اس زمین سے مشک کی خوشبو آتی۔ فضلات آپ کے پاک و طاہر تھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔